بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَةٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَا كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العلي العظيم. آیت نمبر 96 تک ہماری آیات کی جو ایک سیریز تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی اور آیت نمبر 97 سے ہم نے اسٹارٹ کرنا تھا. پیچھے جو آیات آپ پڑھ چکے ہیں ان کا میں آپ خلاصہ ٹائم بہت ہو گیا تو وہ بیان نہیں کر رہا. ہماری گفتگو جو چل رہی تھی بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں قرارداد جرم جو اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل نے جرائم کیے تھے اور جو بنی اسرائیل نے گناہ اور سرکشی اللہ تعالیٰ کی انجام دی تھی ان کے بارے میں خداوند کریم بنی اسرائیل کے سامنے بیان کر رہا ہے. اور یہ بنی اسرائیل سے مراد یہاں پہ بعض دفعہ پچھلی بنی اسرائیل کی امت کو وہ بیان کرتا ہے, بعض دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی موجود تھے اور جو عیسائی موجود تھے, اہل کتاب موجود تھے, ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے. یعنی جس طرح سے ایک فلم کے اندر کیمرہ ایک ہی سین کو مختلف اینگل سے دکھاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اس منظر کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. یہاں پہ بات ہماری جو پہنچی تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا تھا کہ قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزل على قلبك بإذن الله. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فرشتے جہاں موجود ہیں ان میں سب سے بڑا رتبہ جو آیات اور روایات کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ سب سے بڑا رتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہمیں نظر آتا ہے کہ انہیں سردار الملائکہ بھی کہا جاتا ہے. انہیں جو ہے قرآن مجید میں ہم دیکھیں تو دو جگہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل نام لے کر مخاطب کیا ہے. میکائیل کا نام ایک دفعہ آیا ہے قرآن مجید میں, 2 دفعہ حضرت جبرائیل کا نام آیا ہے. اس کے علاوہ حضرت جبرائیل کو ان کے القابات سے بھی خطاب کیا گیا, کہیں پہ جو ہے وہ ملک کہا گیا, کہیں پہ روح القدس کہا گیا, کہیں پہ روح امین کہا گیا. تو اس طرح مختلف ناموں و القابوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو جو ہے وہ خطاب کیا ہے. بنی اسرائیل کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت جبرائیل کے ساتھ ایک خاص قسم کی جسے عداوت رکھتے تھے یا یوں کہہ لیں کہ دشمنی رکھتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے. اور یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنی عداوت کو ظاہر بھی کر دیا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے حضرت جبرائیل کے بارے میں غلط باتیں بیان کرنا شروع کر دی. ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا تعلق تو صرف انبیاء سے ہوتا ہے, ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ میکائیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کی جو مختلف احکام ہیں ان کو بجا لاتے ہیں, تو ہمارا زیادہ تر تعلق میکائیل سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن مجید میں بیان کیا کہ میکائیل اور جبرائیل دونوں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور دونوں اللہ کے حکم کے اوپر کچھ بھی نہیں کرتے. یہ کہتے تھے جبرائیل کے بارے میں کہ یہ جو وحی کا سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ کئی 100 سال تک بنی اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ وحی آتی رہی اور انبیاء آتے رہے, تو جبرائیل نے یہ
خدا نخواستہ غلطی کر دی کہ بنی اسحاق پہ وحی لانے کے بجائے آخری وہ بنی اسماعیل پہ وحی لے آیا، اور بجائے اس کے کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی وہ چنتے آخر میں، تو وہ انہوں نے بنی اسماعیل میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں میں نے بیان فرمایا تھا کہ رسول خدا کی ایک حدیث تھی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمان امت کے بارے میں کہ مسلمان امت میں تمام وہ حالات گزریں گے جو بنی اسرائیل پہ گزرے تھے۔ جس طرح سے بنی اسرائیل حضرت جبرائیل کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ غلطی ہو گئی اور چوک گئے جبرائیل جو ہے نبی کے بجائے کسی اور پہ، یعنی بنی اسحاق کے بجائے کسی اور پہ جو ہے وہ وہی لے کے آ گئے۔ اسی طرح مسلمانوں میں ایک فرقہ غلابیہ نام کا اس طرح کا گزرا ہے، سیم یہی حالات ان کے ساتھ پیش ہے۔ شیخ احمد سرندی جو ہے وہ اس کو روافظ کا فرقہ لکھتے ہیں۔ ویسے مسلمانوں کے درمیان ایک فرقہ ایسا تھا کہ جو کہتا تھا کہ جبرائیل سے غلطی ہوئی اور وہ وہی جو نور محمد پہ آئی وہ اصل میں نور علی پہ آنی تھی، اور وہ جبرائیل جو ہیں ان کو کوئی ٹھوکر لگی ہے، ان کو معلوم نہ ہو سکا، انہوں نے وہ وہی بجائے نعوذ باللہ امام علی پہ نازل کرنے کے رسول خدا پہ نازل کر دی۔ ایک کفریہ فرقہ اس طرح کا گزرا ہے، یعنی وہ اس کو کہتے تھے کہ خان الامین یعنی نعوذ باللہ امین یعنی روح الامین نے خیانت کی ہے۔ تو یہ اس طرح کے مسلمانوں پہ حالات گزرے، سیم وہی حالات جو بنی اسرائیل نے جو حرکتیں کی تھیں وہی حرکتیں مسلمانوں کی مختلف امتوں کی مختلف زبانوں کے اندر یہ باتیں ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو ہے وہ دشمنی رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من کان عدوا لجبرائیل، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دشمنی کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا اور کہا کہ جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے، یعنی کوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں رکھی کہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، کہا جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے، من کان عدوا، جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے، فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے تو اتارا ہے قرآن تمہارے قلب پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ جبرائیل کے ذریعے ہوئی ہے، اس لیے جبرائیل کی دشمنی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، کیونکہ آگے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے طرف مقابل ہے اگر جبرائیل سے دشمنی کرتا ہے یا کسی بھی فرشتے سے دشمنی کرتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ باذن اللہ اللہ کے حکم سے جبرائیل نے یہ وحی اتاری تھی مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو ان کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ان کے ہاتھوں میں کیا، یعنی قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں ان کے ہاتھوں میں موجود تھی، توریت کی صورت میں، زبور کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، مختلف کتابیں جو اہل کتاب کی صورت ہاں موجود تھی، وہ تصدیق کر رہی تھی کس چیز کی، کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے اور یہ نبی کے پاس ایک کتاب آئے گی جو لسان صدق ہوگا آخری زمانے میں، حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں لسان صدق ہوگا، جس کی زبان سے سچی باتیں نکلیں گی، جس کے زمانے میں قبلہ تبدیل ہوگا۔ یہ ساری چیزیں توریت میں بیان ہو چکی تھی، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ تصدیق کر رہا ہے اس چیز کی، یعنی یہ رسول اور یہ کتاب تصدیق کری ہے اس چیز کی جو ان کی کتابوں پہلے سے بیان ہو چکی ہیں۔ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور خوشخبری ہے اس میں مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو بھی دشمنی رکھتا ہے عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ کا دشمن ہے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے۔ اور پھر یہ بات کہنے کے بعد، ملائکہ اور رسول کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نام بھی بیان کر دیے ہیں، وجبرائیل ومیکالا، جو جبرائیل کا دشمن ہے اور میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، بس اللہ جو ہے وہ دشمن ہے ان کافروں کا جو انکار کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کا۔ کون کون ہے وہ؟ 4 گروہ بیان کیے اس میں، جو اللہ کا دشمن ہے، جو ملائکہ کا دشمن ہے اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، 3 گروہ۔ اور پھر جبرائیل اور میکائیل کا نام لے کے خاص طور پہ بیان کر دیا کیونکہ وہ لوگ حضرت جبرائیل کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک نازل کیا ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات کو جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر وہی جو نافرمان ہیں۔ فاسق اصل میں کہتے ہیں نافرمانی کرنے والے کو، یہ مومن کے مطابق جسے کہتے ہیں کہ مومن کی ضد ہے، مومن کے مقابل میں جو لفظ آتا ہے وہ فاسق آتا ہے۔ اسے کئی معنی جو ہے وہ بیان ہوتے ہیں، کلامی معنی الگ ہیں، فقہی معنی الگ ہیں، اخلاقی طور پہ اس کو الگ طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، علماء مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ فسق جو نافرمانی کے معنی میں آپ ابھی یاد رکھیں گے، نافرمانی کے معنی میں فی الحال اس کو ہم یہاں پہ آسانی کے لیے سمجھا رہے ہیں۔ اَوَا كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اٹھا کر پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے انہی میں سے۔ نبذہ کہتے ہیں پھینک دینا، پلٹ جانا کسی بات سے یا انکار کر دینا کسی چیز کا۔ تو کہتے ہیں کہ یہودیوں کی عادت تھی کہ جب بھی ان سے کوئی عہد کیا جاتا تھا یہ اس عہد کو اپنی کمر کے پیچھے، یعنی مثال ہوتی ہے کہ اپنی کمروں کے پیچھے پھینک دیا کرتے تھے، یعنی اس کی طرف پش کر لیا کرتے تھے، وہ توجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کے سارے عہد ابھی بیان کیے ہیں یہاں پر
کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کن اپنے گناہوں کے بعد معافی مانگنے کے بعد نعمتوں سے سرفراز ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے عہد کیا اور پھر انہوں نے نافرمانی کی. کئی انہوں نے بیان کیے. اگر توریت میں اگر آپ دیکھیں اس کو تو کتاب خروج جو ہے اس کے اندر بیان کیا ان کی نافرمانیاں کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں. ایک آیت اس کے کوئی کون سی والی؟ یہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ 99 پڑھ لیے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. ہاں یہ میرے خیال ہے اس کے کوئی ہے. اور بے شک نازل کیا ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات کو جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر وہی جو نافرمان ہیں فاسق ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہوتا رہا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اٹھا کر پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے انہی میں سے. بل اکثرہم لا یؤمنون. حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدقا لما معہم. کہتے ہیں اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرتا ہوا ان کتابوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اللہ کی کتاب کو بس کچھ. یہ پچھلے انبیاء کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے اور ہر دفعہ جب نبی آتے تھے تو یہ ان سے عہد و پیمان کرتے تھے اور ان عہد و پیمان کو پھر توڑ دیتے تھے. تو پہلے اس نبی کے انکار کے بارے میں بیان کر دیا کہ نبذ فریقا کہ تم میں سے انکار کر دیا. پھر بعد میں پچھلے رسولوں سے بھی تمہاری یہ عادت تھی کہ پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی تمہارا یہی طریقہ کار تھا کہ تم ان سے عہد کرتے تھے اور توڑ دیا کرتے تھے. کتاب اللہ وراہم کانہم لا یعلمون. اس طرح سے جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. اچھا یہ آیات بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے. ترجمہ میں کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. اور پیچھے لگ گئے ان خرافات کے جنہیں پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. کہتے ہیں کہ بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور پیچھے لگ گئے اس علم کے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں یعنی ہاروت اور ماروت پر. حالانکہ وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو وہ علم جب تک کہ یہ نہ کہہ لیں کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں لہذا تو کفر میں مبتلا نہ ہو. پھر وہ یہ سیکھتے تھے ان دونوں سے ایسی چیزیں جس کے ذریعے سے جدائی ڈالیں اس سے مرد اور عورت کے درمیان میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالیں. حالانکہ وہ نہیں پہچان سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو نہیں پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر اللہ کے اذن سے. اب یہاں پہ جو قصہ بیان ہوا ہے وہ یہ بیان ہوا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد 300 سال کے بعد تقریباً یوں کہہ لیں کہ یہ پھر سے جو ہے متفرق ہو گئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے گروہوں میں بٹنے کے بعد حضرت یوسف کے بعد 12 قبیلوں میں تبدیل ہوئے. گروہوں میں بٹنے کے بعد پھر فرعونیوں نے ان پہ قبضہ کر لیا اور پھر حضرت سلیمان کا جو دور تھا وہ گولڈن ایج تھا یہودیوں کا گولڈن ایج جسے کہتے ہیں گولڈن پیریڈ تھے. اس میں یہودی بڑے سب سے اپنے عروج پہ تھے. حضرت سلیمان سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان سے پہلے جو ان کو بچایا ہے وہ طالوت جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کے اوپر کمانڈر مقرر کیے گئے. بعض لوگ کہتے ہیں نبی تھے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کمانڈر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مقرر کیا گیا. انہوں نے خود درخواست کی. ان میں بادشاہت ابھی تک نہیں آئی تھی. انہوں نے خود درخواست کی کہ ہمارے درمیان ایک بادشاہ جو ہے اس کو قرار دیا جائے کیونکہ اس زمانے میں ایک شخص تھا جالوت نامی شخص لوگوں پہ ظلم کرتا تھا انہی بنی اسرائیلیوں کے اوپر اور ان کو خوب مارتا تھا قتل کرتا تھا. تو انہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے جو سیموئیل کے نام سے جن کو آپ توریت میں نام پڑھیں گے اور ویسے ہم لوگ اسے طالوت کے نام سے جانتے ہیں. توریت میں طالوت سال سیمیول الگ ہے. سیمیول الگ اس کے نبی تھے اس وقت سیمیول سے انہوں نے درخواست کی. سیمیول نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں. تو انہوں نے بادشاہ تو مقرر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں تمہاری جنگ کے لیے جو ہے وہ ایک شخص کو بھیجتا ہوں جس کا نام ہے طالوت. طالوت ایک غریب خاندان کا شخص تھا لیکن تھا بہت طاقتور جنگی مہارت سے آشنا تھا. تو بہرحال انہوں نے طالوت کے ساتھ مل کر جالوت کی جنگ کی اور پھر یہ جیت گئے اس سے. اور جیتنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بادشاہ ہمارے درمیان بنایا. تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے اس زمانے میں جو طالوت کی فوج میں تھے انہوں نے اس کے بڑے بڑے سورماؤں کو مارا. یہ زیادہ بڑی ایج کے نہیں تھے حضرت داؤد
یہ شکار کرتے تھے، چرواہے تھے، تو یہ شکار کرتے تھے، بکریوں چلانے جاتے تھے، تو بھیڑیے جو کھانے آتے تھے تو یہ ایک رسی میں جو ہے وہ رسی کے کنارے پہ ایک پتھر باندھتے تھے، اور پتھر باندھنے کے بعد اس سے گھما کر یہ پھینکتے تھے کسی بھی چیز پہ، تو وہ اس کو مار دیا کرتے تھے. جب یہ جنگ کے لیے طالوت آیا ہے تو اس نے کئی لوگوں کو مار دیا اور کوئی اس کے سامنے جانے کی جسے کہتے ہیں جرت نہیں کر رہا تھا. تو حضرت داؤد نے کہا کہ میں اس کے سامنے جاتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ کیا کرے گا جا کے؟ تو انہوں نے کہا جانے دو. خیر جانے کی اجازت ملی تو حضرت داؤد نے ایک ہی پتھر کے وار سے اس کو ڈھیر کر دیا. تو اس کے بعد انہوں نے داؤد کو جو ہے وہ بادشاہ مقرر کیا، اور داؤد نے ایک کام شروع کیا، وہ پوری اس کی کہانی جو ہے وہ توریت کے اندر آئی ہے. جی نہیں، دیوار تو نہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہا خداوند نے کہا کہ میں جو ہے اب تک بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ گھوم رہا تھا، اب میں چاہتا ہوں خداوند ایک گھر میں رہے، تو دیودار کی لکڑی کا ایک گھر بنایا جائے جس کے اندر خداوند رہے. تو داؤد نے کام کی ابتدا کی، اور حضرت سلیمان نے اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے اس کو بنایا کہ دیودار کی لکڑی کا بہت خوبصورت جو ہے وہ ہیکل بنایا، اور جس کے اندر انہوں نے سارے تبرکات کو رکھا. وہ ساری کہانی پوری بہت لمبی کہانی اس میں موجود ہے، اس کے ڈیٹیل. پھر ہماری جو گفتگو تھی کہ ہوا یہ کہ اس کے بعد تاریخ سے گزرنے کے بعد تقریباً 300 سال کے بعد ہوا یہ کہ نیبوکیڈ نظر نامی بادشاہ نے جو ہے یروشلم سے ان کو نکالا، مارا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو مارا، اور 6 لاکھ کو قید کر کے لے گیا یہ. اور جب یہ قید کر کے لے گیا، یہ بابل کا بادشاہ تھا. بابل عراق بغداد جو علاقہ ہے، اس علاقے میں اس کی حکومت تھی. یہ 6 لاکھ یہودیوں کو قید کر کے لے گیا. اس قید کے زمانے میں اور اس سے پہلے جب یہ سلیمان کے زمانے میں تھے، تو کیونکہ جن حضرت سلیمان کے زمانے میں رہتے تھے تو یہ جنوں کے ساتھ جب رہتے تھے تو ان سے انہوں نے تھوڑا بہت جادو سیکھ لیا تھا. اور جب ان کو بادشاہ نے مارا اور قید کر کے بابل لے گیا تو وہاں تو جادو اور ان چیزوں کا بہت زیادہ رواج تھا. تو وہاں جا کے انہوں نے جادو سیکھ لیا. اب جادو سیکھ تو لیا، اب وہاں پہ ساحر اور بڑے جسے کہتے ہیں اعلیٰ پیمانے کے جادوگر ہوا کرتے تھے، تو یہ ان پہ ظلم کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا ان کو اس جادو کا توڑ سکھانے کے لیے، ہاروت اور ماروت کو، کہ یہ اس جادو کا توڑ سکھائیں تاکہ ان تمام چیزوں سے یہ بچ سکیں. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اب کہتے ہیں وہ گندگی پہ مکھی جو ہے ہمیشہ گندگی میں بیٹھتی ہے، تو ان کے ذہنوں میں جو گندگی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے اس سے وہ چیزیں سیکھی جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانے کی چیزیں تھیں. دیکھیں جادو اسلام میں شریعت موسوی میں حرام تھا، ابھی بھی حرام ہے، شریعت موسوی میں بھی حرام تھا. یہ تعویذ، گنڈے، جادو، یہ پامے سے ہاتھ دیکھنا، یہ سب چیزیں شریعت موسوی میں حرام تھی. جادو سختی سے حرام تھا، شریعت محمدی میں بھی حرام ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ فرشتے جو تھے سکھاتے تھے اور کہتے تھے ہم اس لیے سکھا رہے ہیں یہ جادو تاکہ تم ان لوگوں کا توڑ کر سکو. تو علماء ہمارے مسلمان فقہا جو ہیں اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت لے کے آتے ہیں جس میں امام کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ مولا میں ایک جادوگر تھا اور میری کمائی کا ذریعہ، میری آمدنی کا ذریعہ جو ہے وہ یہی سحر اور یہ شعبدہ بندی، یہ ساری چیزیں تھی، شعبدہ بازی تھی. تو میں نے اسی سے اپنی تمام جو ہے وہ جسے کہتے ہیں عبادات، اسی کمائی سے، حج اسی کمائی سے میں نے کیا. تو اب میں کیا کروں؟ اب تو میں نے توبہ کر لی، اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ حرام ہے شریعت محمدی میں. تو امام نے کہا کہ عقدے کھولنے کے لیے اس سے استعمال کرو، لیکن کسی کو جادو سکھانے کے لیے اس کو استعمال نہ کرو. تو علماء نے اس حدیث سے یہ جو ہے وہ مسئلہ نکالا کہ اگر کسی زمانے کے اندر کسی جگہ پر جادو کا بہت زیادہ اثر ہو جائے، دیکھیے جادو کا اثر تو ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ جادو کا اثر نہیں ہوتا. اگر جادو کا بہت زیادہ اثر ہو جائے تو ایسے شخص پہ کہ جو اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول رکھتا ہو کہ وہ اس کو کسی اور غلط کام میں استعمال نہ کرے، تو وہ جادو سیکھے اس توڑ کے لیے تاکہ اس توڑ کو جو ہے وہ دریافت کر سکے اور لوگوں کی مدد کر سکے. تو یہ فرشتے ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنہ ہے. فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو. یہ ہم تمہیں اس لیے سکھا رہے ہیں کہ تاکہ تم اپنے آپ کو جادو سے بچاؤ، نہ کہ تم اس سے کوئی بری چیز یا برا کام انجام دو. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جب جادو کا توڑ سکھاتے ہیں تو آپ ان لوگوں کی باتیں بتائیں گے وہ کس طرح جادو کرتے ہیں. تو انہوں نے ان سے وہ باتیں سیکھ لی جو ان کے اپنی پسند کی تھی، گندی اور جو مختلف قسم کی باتیں تھیں وہ انہوں نے ان سے سیکھ لی. تو اسی کے بارے میں یہ آیت جو یہاں پہ بیان کی ہے وہ ہے. اور ایک بات اور کہ یہاں پہ صرف انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سلیمان کے بارے میں آیا کہ سلیمان نے انکار نہیں کیا تھا، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا. اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے ذہن میں اگر وہ تو بات بتائی تھی کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور پھر اللہ تعالیٰ تھک کے بیٹھ گیا. قرآن مجید نے اس بات کو ڈیفائن کیا، توریت کی اس بات کو، پچھلی بات کو ہی ڈیفائن نہیں، صرف یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد تھکا نہیں. تو لوگ کہتے تھے کہ بعض الفاظ ایسے آ جاتے ہیں کہ ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا، تھکا نہیں کیا مطلب. یہاں پہ سلیمان نے کفر نہیں کیا کیا مطلب؟ کیونکہ سلیمان کے بارے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بائبل کے اندر بہت اس طرح کی باتیں لکھی ہیں جو نبی کی شان کے خلاف ہے.
وہ کہتے ہیں کہ سلیمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ سلیمان ایک جادوگر تھا نعوذ باللہ. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سلیمان کو حکم دیا تھا سلیمان نے اس کی خلاف ورزی کی تھی. یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے سلیمان کے بارے میں کہ انہوں نے کفر کیا کہ ان کی بیویوں نے ان کو پھسلا دیا. اس طرح کی بہت ساری بات ہے سلیمان کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز کو نفی کر دیا. یہ سلیمان جو ہے کافر نہیں تھا, سلیمان انکار کرنے والوں میں سے نہیں تھا. ایک آیت کے اندر ایک لفظ کے ذریعے جو ہے وہ نفی کر دی. یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلیں گی؟ یہ اس وقت پتہ چلیں گی جب آپ نے توریت کا جو ہے وہ مطالعہ کیا ہو, آپ کو معلوم ہو کہ پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, کہتے ہیں سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ اس زمانے کے جو شیاطین تھے, شیاطین یعنی جو سرکشی کرنے والے لوگ تھے, انہوں نے کفر کیا تھا, انہوں نے انکار کیا تھا. یعلمون الناس السحر, اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. یہ باقی تو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی, ترجمہ میں نے کر دیا ہے. اس کے بعد اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں. اچھا ایک بات اور آخر میں جو ذکر کی ہے وہ بیان کر دوں آپ کے سامنے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, کہتے ہیں کہ وہ نہیں پہنچا سکتے تھے نقصان کسی کو بھی مگر اللہ کے اذن سے, کیونکہ کسی بھی چیز کا جو اثر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری دعائیں ہمیں ملتی ہیں, بہت سارے ہرٹس ملتے ہیں ائمہ علیہ السلام کی طرف سے. وہ ہرٹس کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی پروٹیکشن کے لیے دعا ہوتی ہے. اصل میں امام نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ ہم ان کو ثواب کے لیے اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا ان سے. دراصل وہ دعائیں ہمارے لیے عملی ایک گائیڈنس ہے, عملی گائیڈنس ہے. اگر امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ صحیفہ کاملہ کے اندر آپ دعاؤں کو دیکھیں تو آپ کو ایک تو دعا بھی سکھائیے کہ دعا کیا ہے, اور یہ بتائیں کہ کس طرح اپنے آپ کو تضرع اور زاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو پست کرنا ہوتا ہے. ہمیں جب کسی چیز کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے تو ہمیں وہ تمام کام انجام نہیں دلوائے جاتے جو ہمیں بعد میں اپنی جاب کے اندر انجام دینے ہوتے ہیں. ٹریننگ کے اندر ہینڈز آن جو ہمیں ٹریننگ کروائی جاتی ہے اس میں تھوڑی سی چیزیں بتائی جاتی ہیں, باقی جب آپ پریکٹس میں آتے ہیں تب آپ کو وہ پتہ چلتا ہے کہ اصل کام کیا ہے. یا آپ کو میتھمیٹکس کے اندر کچھ فارمولے بتائے جاتے ہیں, ان کا امپلیمنٹیشن ان فارمولوں کا وہ بعد میں آپ کی پریکٹیکل لائف کے اندر آپ کو پتہ چلتا ہے. تو امام کی دعاؤں کو اگر آپ اس نظر سے دیکھیں گے, یہ دعائیں ایک طرف تو آپ کو مختلف مطالب اور مختلف مضامین سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں, دوسری طرف یہ طریقہ کار سکھا رہی ہے کہ جب تم ان دعاؤں کو اتنی کثرت سے پڑھو گے تو تمہیں طریقہ دعا آ جائے گا کہ دعا کس طرح سے کرنی ہے. دعا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پست کر کے اپنے آپ کو عبد ظاہر کرنا ہوتا ہے, کہ ہم کسی طرح ثابت کر دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم تیرے عبد ہیں. عبد کہتے ہیں ایسے غلام کو جس کی کوئی سے نہ ہو, جو اللہ کے سامنے کسی کی چیز سے انکار نہ کرتا ہو. اور اس کے لیے علماء مختلف باتیں جو بیان کرتے ہیں, اس بچوں کے لیے میں اس کو واقعے کو بیان کر دوں کہ اسی زمانے میں جس زمانے میں غلام بکا کرتے تھے, تو کوئی شخص غلام خریدنے کے لیے گیا, اور جب غلام خریدنے کے لیے گیا تو ایک غلام بیچنے والے سے پوچھا بھائی تمہارے پاس کتنے غلام ہیں, جو مشہور تھا وہ زمانے کا برانڈ تھا غلام بیچنے والا. تو اس سے پوچھا کون سا غلام ہے, تو اس نے کہا یہ بہت بڑا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں گچکار کہتے ہیں بننا, یہ جو مکان بناتے ہیں کانٹریکٹ کنسٹرکٹر جو ہے نا یہ ہے. تو کہا یہ جو ہے یہ بہت بہترین گانے والا ہے, یہ جو ہے بہت طاقتور ہے, آپ کا بڑا وزنی سامان ادھر سے ادھر کر سکتا ہے. 5-6 غلام اس نے دکھا دیے. تو کہا وہ جو پیچھے بیٹھا ہے وہ کیا ہے, کہہ رہا وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو کہا اچھا اس کو ہی بلاؤ. تو ہر غلام جب بھی آتا تو اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم کیا کرتے ہو. اس نے کہا میں بہت اچھا گانے والا ہوں, آپ کے لیے بہترین, ہر وقت جب آپ کہیں گا سکتا ہوں. دوسرے سے پوچھا, اس نے کہا میں بہت بہترین جو ہے وہ رنگ کرنے والا ہوں, آپ کے لیے بہترین رنگ کر سکتا ہوں. کہا تمہارا نام کیا, اس نے کہا میرا نام یہ فلاں فلاں. آخری جب وہ بندہ بچ گیا تو اس کو بلایا اور کہا کہ تمہارا نام کیا ہے. کہتا ہے میرا کوئی نام نہیں, جو آپ کہیں وہی میرا نام. کہتے ہیں کرتے کیا ہو, کہہ رہے جو آپ کہیں وہ کروں گا. کہتا ہے مجھے یہی غلام خریدنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلام وہ اچھا ہوتا ہے کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو, جو آپ چاہیں وہ انجام دے. تو یہ مثال میں نے اس لیے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کہتے ہیں عبد ہونا, اب اللہ تعالیٰ کی سب سے اونچی صفت ہے. نبی سے بڑی, رسول سے بڑی, امام سے بڑی صفت کیا ہے؟ عبدیت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صفت عبد سے نوازا, اور یہ گواہی دلائی, اور ہم سب سے گواہی دلائی کہ جب تم تشہد پڑھو نماز کے اندر تو یہ گواہی دو, رسول سے پہلے عبد ہونے کی گواہی دو کہ اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد جو ہے اللہ کے عبد تھے, پھر اس کے بعد رسول تھے. یعنی عبدیت کی منزل رسول سے بھی اوپر کی منزل ہے, ہر منزل سے اوپر کی منزل ہے. تو امام کی دعائیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ عبدیت سکھاتی ہیں, کس طرح اللہ کے سامنے تضرع اور زاری کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرنی ہے. نہ صرف وہ دعائیں پڑھ کر ہمیں اپنی زندگی میں آج کے حالات میں جو ہمارے حالات ہیں ان میں کس طرح سے دعا مانگنی ہے. وہ اس حالات کے مطابق نہیں دعائیں, لیکن آج کے حالات میں ہمیں دعا کیا کرنی ہے وہ امام سے ہمیں سیکھنا پڑے گا. اس کے بعد یہاں پہ اگلی آیت کے اندر, بلکہ آیت ابھی شروع نہیں ہوئی, اسی کا حصہ ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ بے شک جو ان
کا خریدار بنا, نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ جو لوگ جادو سے اپنی کمائی کرتے ہیں, جن لوگوں کا جادو ٹونا کا کاروبار ہے, اور آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے محبوب آپ کے, بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ وظائف قرآنی فلاں آیت کا اتنی دفعہ ویٹ کریں تو مثلا فلاں کام آپ کا ہو جائے گا. یعنی قرآن سے جو کام اللہ تعالیٰ نے لینے کے لیے ہمیں بھیجا تھا, اس کام کے علاوہ سارے کام ہم نے قرآن سے لیے. وہ وظائف قرآن کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں, اور بڑے بڑے میں نے تو ملاقات بھی کی ایسے پیروں سے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایک رات میں 10,000 دفعہ فلاں آیت کا ویٹ کرتے ہیں. میں نے پوچھا کریں, تو وہ بس آواز آ رہی ہوتی ہے, اسے پڑھنے کا کچھ نہیں پتا ہوتا, ان کو خود نہیں پتا ہوتا کیا پڑھ رہا ہے, ان کو پڑھنا ہوتا ہے وہ چیز. اچھا, الفاظ قرآنی کا, کلمات کا ایک اثر ہوتا ہے, اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے, جو شاید اس کے نتیجے میں ان کو کچھ مل جاتا ہو, لیکن بعض دفعہ پڑھنے والے کو خود نہیں پتا ہوتا. تو قرآن مجید جس مقصد کے لیے بھیجا گیا, وہ مقصد ہٹا کر انہوں نے اس کو مختلف وظیفوں میں, دیواروں پہ لکھا تھا محبوب آپ کے قدموں میں, فلاں کام قرآنی ویٹ کے ذریعے, فلاں جگہ پہ آپ اتنی دفعہ قرآن کی آیت کو گھول کے پی جائیں تو یہ ہو جائے گا. یعنی سارے ایسے کام جو قرآن جن کے لیے نہیں آیا تھا وہ کام کیے جانے لگے قرآن سے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس طرح کی کمائی کرے گا, وہ کیا اس کے لیے کیا فرمایا کہ اس نے اپنی آخرت کو بیچ دیا. ٹھیک ہے نا, اس کا ثواب اور جو ہے اجر اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ ایک اور چیز ہے, اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی جو جادو سے اپنی کمائی کرے گا اور جو جادوؤں میں پڑے گا, وہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. جو سحر کرے گا, یعنی حرام کیا ہے اس کو. ٹھیک ہے, بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کی افادیت ہوتی ہے, لیکن اللہ کی شریعت میں حرام ہے. قرآن مجید میں شراب کے بارے میں, جوئے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے کچھ فوائد بھی ہیں, لیکن ان کا گناہ اس فائدے سے بہت زیادہ ہے, اس لیے ان کو انجام نہ دو. سحر کا کوئی فائدہ بھی ہوگا, لیکن اس کا گناہ آخرت میں مکمل, جسے کہتے ہیں کہ اعمال کے تباہ ہونے کے مترادف ہے. تو یہاں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور یقیناً بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کو انہوں نے بیچ ڈالا, جس کے عوض انہوں نے بیچ ڈالا اپنی جانوں کو. کاش وہ یہ جانتے ہوتے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک وہ ثواب جو اللہ کے ہاں سے ملتا کہیں بہتر ہوتا, کاش کہ وہ یہ جانتے. اب جو آیات ہماری شروع ہو رہی ہیں اس میں ایک سوال بھیجے محمد والے ایک ہمارے علماء نے اس آیت سے ایک فتویٰ اخذ کیا ہے. وہ میں فتویٰ بیان نہیں کروں گا, آپ لوگ خود اس کو سرچ کیجیے گا. ایک چیز بیان کی جا رہی ہے کہ دین میں بعض دفعہ کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں, مباح ہوتی ہیں, لیکن ان مباح چیزوں کو اللہ اس کا مذاق اڑنے کی وجہ سے منع کر دیتا ہے کہ اس کام کو انجام نہ دو. یہ آیات جب آ رہی ہیں اسی سلسلے میں آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے ایک کام مباح ہو, آپ اس کو اچھا سمجھتے ہو, لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کا مذاق اڑ رہا ہو اور اس کو منع کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال یہاں پہ دے کے بتا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہ کہا کرو رائنا. دیکھیں رائنا ایک لفظ یہاں پہ بیان کیا, ابھی بتاتا ہوں اس کے معنی کیا ہے. نہ کہا کرو رائنا, بلکہ کہا کرو انظرنا, اور توجہ سے سنا کرو, اور کافروں کے لیے ہے عذاب دردناک. کیا اس کا یعنی روٹ ورڈ میں پہلے یہاں پہ بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ لفظ رائنا کے معنی ہوتے ہیں کہ ہماری طرف ایک نظر جسے کہتے ہیں رحمت ہماری طرف کر, یا ہماری طرف اپنی نظر کرم کر. مسلمان جب رسول خدا کو مخاطب کرتے تھے تو کہتے تھے رائنا, کہ اے رسول ہماری طرف اپنی محبت نظر کو ہماری طرف ڈالیں, ہماری طرف اپنی نظر کرم کریں. اسی طرح کا ایک ملتا جلتا لفظ یہودیوں کے ہاں عبرانی زبان میں موجود تھا رائنا, یعنی ہمیں احمق بنا, یعنی آپ ایسا کام کرو کہ اس سے ہم احمق ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, بیوقوف بنا, یعنی دوسرے الفاظ میں. تو یہودی کیا کرتے تھے, اس لفظ کو توڑ مڑوڑ کے بیان کرتے تھے. یہودیوں کے بارے میں کیا صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی کہ یہ یحرفون الکلم, یہ کلمات کو بدل دیتے تھے. پہلے بھی ہنتا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تو انہوں نے ہنتا کہنا شروع کر دیا تھا. یہاں پہ رائنا کے بارے میں انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ جو نبی ان کو ہدایت دینے کے لیے آیا اس سے کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہمیں احمق بنا. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے دیکھا کہ ابھی مسلمانوں کو اس لفظ کی وجہ سے جو ہے وہ تضحیق کا نشانہ بننا پڑ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ کہا کہ اے مسلمانوں ٹھیک ہے یہ لفظ کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے, کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, لیکن کیونکہ اس کی وجہ سے تمہاری جو ہے وہ رسوائی ہو رہی ہے یا تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو اس لفظ کو کہنا چھوڑ دو, اس کی جگہ کہنا شروع کر دو انظرنا, کہ نبی ہماری طرف نظر کریں, ہماری طرف نظر کرم کریں.
اس سے علماء نے فتاوا اخذ کیے ہیں. پہلا وہ آپ خود دیکھیے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے عذاب دردناک. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. کہتے ہیں کہ نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اور نہیں پسند کرتے مشرک اس بات کو کہ نازل ہو تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، مگر اللہ خالص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا. کیونکہ پہلے وہی جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف مربوط تھی، اور جب اب رسول خدا پہ وہی آنی شروع ہوئی اور مسلمانوں کے بارے میں خوشخبریاں آنی شروع ہوئی تو ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اب تک تو اللہ تعالیٰ کے مخاطبین ہم تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس اپنے مخاطب کو چینج کر کے مسلمانوں کو اپنا مخاطب قرار دے دیا. تو یہاں پہ اسی چیز کو بیان کیا گیا. میں اس کے آگے شروع اس لیے نہیں کر رہا کہ آگے جو ہے وہ تغیر قبلہ کی بحث ہے، وہ لمبی اس میں گفتگو ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ دفعہ جو ہے بیان کریں گے. بس یہاں تک اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ یہ ساری باتیں ہمیں جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ ہم ان باتوں کو پڑھ کر عبرت لیں، قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر عبرت لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات، قصے، کہانیاں، واقعات یہ سارے اس لیے نازل کیے ہیں کہ دیکھو ان قوموں نے جو کام انجام دیا تھا ان کے اوپر یہ عذاب آئے، اس کی وجہ سے یہ مشکلات کا شکار ہوئے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوئے. اے مسلمان قوم، تم اگر یہ کام کرو گے تو میرا کسی کے ساتھ کوئی وعدہ، کوئی رشتہ داری نہیں ہے. میں کسی کو کہتے ہیں نا کہ گارنٹیڈ کسی کو دنیا میں نہیں دیتا. میں نے دنیا رکھی ہے وداؤٹ گارنٹی، اعمال کی بنیاد پہ دنیا رکھی ہے. کسی کا یہ کہہ دینا کہ میں یوں ہوں، میں فلاں کے قوم سے تعلق رکھتا ہوں، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا جب تک کہ اس کا جیسے کہ خاتمہ بالخیر ہو، اس کے اعمال اس احکام کے، اس حکم کے مطابق ہوں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.